تراویح کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں پورا قرآن سننا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی سفارش سے فیضیاب ہو سکے قیامت کے دن. تو یہ درمیان میں چھوڑ کے کوئی 8 پہ بھاگ گیا، کوئی 10 پہ بھاگ گیا، کوئی 4 پہ بھاگ گیا، اس کلچر کو ختم کریں اور 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں. پورا قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہو. مسجد کی زیب و زینت ہے، رونق ہے نمازیوں سے، اور جب آدھے نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں تو پھر کیا کیفیت گزرتی ہوگی مسجد پر. تو اس لیے اس پہ غور کریں اور 20 تراویح پڑھ کے اس کی لذت لیں اور پورا قرآن مجید ایک جگہ پہ ہی سماعت کریں. اہل مکہ جو تھے نا وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے، وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویح آرام، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے، پھر 4 پڑھتے، پھر طواف کرتے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت. وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے. یہ سب جہالت کی بات. مجھے 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات. تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ باتیں ہیں. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو. یہ بہت نادانی والی بات. اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر. خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے. اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پہ چھوڑ دیں، ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو. بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں 20 میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے، اور اس میں 20 پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس کو 20 تک پڑھ جائیے. یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدعت اور اس میں آتی ہیں. اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہی تھی، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تراویح کے رکعات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ 8 چاہیے یا 20 چاہیے، تو اس بارے میں جس بات کو سارے اہل علم جانتے ہیں، بے شک وہ اپنی مسلک کی وجہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ سنت نبی جو ہے نا رسول کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ، وہ سارے مانتے ہیں کہ 8 ہی. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں 20 بھی پڑھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی مسجد نبوی میں 36 کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ نے اس سے زیادہ قسم 40 بھی پڑھی ہیں، کیونکہ نوافل ہے نا میرے بھائی، نوافل رات ساری آدمی پڑھ سکتا، منع نہیں. اس لیے شاہ اکبر جیسے فرماتے ہیں اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا میں تو حضور کی پیروی کروں، اس کے لیے تو میں 8 لمبی پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے. اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی کوئی بحث اور خرابی نہیں. اس مسئلے کو مناظرے اور بحث کا نہیں موضوع بنانا چاہیے کہ اشتہار چھپے لڑائی ہو. نفل ہے آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، سنت 11 3 وتر اور 8 رکعت مانا رسول کریم. اس کی جو رکعتیں ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھائی جائے تو کیا 8 اور 3 رکعتیں کافی ہوتی ہیں یا پوری 20 اور 23 ہی پڑھانی چاہیے؟ اس لحاظ 3 سے لے کر جتنی چاہے پڑھا دیں. اچھا. خود مدینہ میں بعض موقعوں کے اوپر امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی لوگ یعنی 40-42 تک چلے جاتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے جتنی چاہے پڑھا دیں، کم سے کم 3 یعنی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے رسول اللہ کی نماز کو بنیاد بنایا ہے
کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات بہت آتی ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ 8 اور 3 ملا کے 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر کے زمانے میں چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں، اور اگر زیادہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہے تو رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں، تو 20 یا 23 رکعتیں لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 23 ہی کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وطر کو الگ کر لیتے ہیں لوگ، اس کا حصہ ہے یہ، اصل میں نماز وطر کرنی ضروری ہے، ہر حال میں وطر پڑھی جائے گی۔ تو آپ چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا سیدہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ نے، کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں، بعض جگہوں پر 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی بالکل طریقہ آپ نے اختیار کیا جو مغرب میں ہے، کہ 3 رکعتیں پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا اور پھر 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لی، کیونکہ آپ پر یہ فرض تھی نماز، تو اس لیے عام طریقہ آپ کا 11 رکعتیں تھا۔ اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نے زیادہ قبولیت بخشی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کے ہاں سیدنا عمر کے زمانے سے 23 رکعتوں پر ایک طرح کا اجماع ہو گیا، یعنی لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کیا، تو اس وجہ سے باقی جو ائمہ ہے وہی پڑھتے ہیں، تو اس میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کریں۔ تو جیسے ہماری ٹرمنالوجی میں ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، وہ 11 رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں تو طاق پڑھی جائے گی، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 پڑھیں، 13 پڑھیں، اور اگر وہی پڑھنی ہے تو 23 پڑھیں، 21 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہے، 3 کم سے کم ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا جتنا کیا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کو کیسے ادا کریں گے وہ سنت طریقے پہ کریں گے، وہ ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، میں نے 8 پڑھ لی، لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں پوچھے نہیں۔ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ، بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ،
یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے. تراویح کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں, 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی, باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی, یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں. یہ محض ضد ہے, ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی. اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا, نکلا ہوا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے قاضی بھی تھے, عطیت اللہ, فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ, اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک. انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح ہے, اور حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح, 20 تراویح ہے اور 3 وتر. یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ. اچھا, وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت, وہ تہجد کی رکعتیں ہیں, وہ تراویح کی نہیں ہیں. اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں. کان یصلی اربعن, بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت, اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے, وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی. تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے, آرام ہے, اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے. اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے, اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو, یہ کہاں ہے؟ تو اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں. حنفی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر سے ثابت ہے, اور غیر مقلدوں اہل حدیث نے تہجد کی 8 رکعتوں کو تراویح سمجھ رکھا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات غلط ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح جو ہے ثابت نہیں بلکہ 8 ثابت ہے. آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کراچی کا. کراچی میں ایسا ہوا کہ ایک مسجد بنائی نے, ایک اہل حدیث عورت نے, ادھر بریلویوں کا محلہ تھا, تو جب امام اہل حدیث گیا تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا. انہیں کہا بھائی نہیں, مسجد اہل حدیث کی وقف ہے, تو آپ. پھر رمضان آ گیا, لوگوں نے کہا اب رمضان ہے, ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے, ہم کل سے اپنا امام لائیں گے جو 20 رکعت تراویح پڑھائے گا, تم جو ہے 20 نہیں 8 پڑھتے ہو. اس اہل حدیث نے کہا یہ مسجد اہل حدیث کی ہے, ہم دوسرا امام نہیں لانے دیں گے, لیکن میں 20 پڑھوں گا بے خام رہے. اگلے دن آ گیا جی اللہ اکبر, تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھی, 3 گھنٹے لگے نا 20 رکعت پر. رکوع بھی صحیح ہے, سارے تنگ تھے پیچھے, یہ کیا ہو گیا, ادھر تو 20 رکعت ہوتی ہے ڈک 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 ڈک, نہ رکوع صحیح ہے, تو سارے تنگ ہوئے محلے والے. اگلے دن 2 آدمی پوچھتے ہیں عشاء کے وقت کہ استاد جی کوئی 18 بھی کوئی ثبوت ہے؟ اس نے جواب دیا 2 رکعتیں پڑھائیے. پھر 5-6 بولے جی, پھر صاحب نے کہا جی ہم 8 ہی پڑھیں گے. نہیں ثابت نہیں ہے 20 ہو, اگر پتہ ہو تو 20 نے کہا کہ بندے نے پتر مانگ کے پڑھو 20, ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ. یہ کہ 5-6 یا 10 یا 15-20 منٹ میں نماز پڑھ کے ہو گئے, نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے, بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی.
اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی, لے کے آئے. روئرز پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے, دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی. دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں, لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. سنیں, صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل. اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک. الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ ماننا ہے کہ ان کی والی روایتیں کو نہیں بخاری مسلم ہے. ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8. میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جائے نا, بند کمرے بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھیں 100 پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی کیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں, مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بل فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. پیارے بھائی, رات کی یہ نماز جس کو تراویح کہا جاتا ہے, یہ نفلی عبادت ہے, آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے, اور جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 پڑھ کے طاق کر لو. 2 کر کے آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. آپ 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, 30 پڑھیں, 40 پڑھیں, جتنی پڑھنا چاہیں, جتنی آپ کو ہمت ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ آپ جتنی پڑھیں گے آپ کو اجازت ہے, مسنون نہیں ہے وہ عمل. مسنون وہی ہے, سنت سے ثابت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھائی اور خود ساری عمر پڑھتے رہے. آئیے امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو حدیث میں موجود ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات مسجد میں آئے تو لوگوں کو کچھ ٹولیوں میں رات کا قیام کرتے ہوئے دیکھا. کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے, کسی کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہیں. تو یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا, ان سب کو اگر میں کسی ایک امام پر اکٹھا کر دوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. پھر امیر المؤمنین نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور لوگوں کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا. امیر المؤمنین جو حکم دے رہے ہیں ان 2 صحابہ کو, موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے, وہ الفاظ سنیے کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں.
تو وہ جو لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کے پڑھتے تھے، امیر المؤمنین کے اس حکم سے وہ نماز باقاعدگی سے شروع ہو گئی اور لوگ امام کے پیچھے 11 رکعت نماز پڑھ۔ تراویح کی کل کتنی رکعتیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20۔ تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔